السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام سامعین و ناظرین بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کے ویڈیو میں آپ تمام سامعین کا خیر مقدم اور استقبال ہے۔ آج کے ویڈیو کا موضوع ناول سے متعلق اہم 20 معروضی سوالات ہیں۔ کل کے طویل ویڈیو سے ہم نے 20 معروضی سوالات کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلا جو سوال ہے وہ یہ ناول کس زبان سے نکلا ہے۔ سب سے پہلا سوال کیا ہے کہ ناول کس زبان سے نکلا ہے؟ انگریزی سے، عربی سے، فرانسیسی سے یا پھر اطالوی زبان سے؟ آپ کو بتانا ہے کہ ناول کس زبان سے نکلا ہے۔ انگریزی زبان سے نکلا ہے، عربی زبان سے نکلا ہے، یا فرانسیسی زبان سے نکلا ہے، یا پھر اطالوی زبان سے نکلا ہے۔ کس زبان سے نکلا ہے؟ تو اس کا جو صحیح اور رائٹ آنسر ہوگا وہ ہوگا اطالوی زبان۔ کیا ہوگا؟ اطالوی زبان۔ تو یاد رکھیں، ناول جو ہے اطالوی زبان سے نکلا ہے۔ دوسرا جو سوال ہے وہ ہے اردو میں ناول کس ادب کے راستے سے آیا ہے؟ سوال کو سمجھ لے، اردو میں ناول کس ادب کے راستے سے آیا ہے؟ نمبر 1، انگریزی ادب کے راستے سے آیا ہے، یا پھر عربی ادب کے راستے سے آیا ہے، یا پھر فرانسیسی ادب کے راستے سے آیا ہے، یا پھر اردو ادب کے راستے سے آیا ہے؟ کس ادب سے آیا ہے؟ تو اس کا جو صحیح اور رائٹ آنسر ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ ہوگا انگریزی ادب کے راستے سے اردو میں ناول آیا۔ اس کا رائٹ آنسر کون ہے؟ یہ ہے انگریزی ادب۔ انگریزی۔ تو یہ کلیئر ہے۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ تیسرا سوال جو ہے، 3 نمبر کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ناول کے اجزائے ترکیبی کتنے ہیں؟ ناول کے جو اجزائے ترکیبی کے بارے میں سوال ہے کہ کتنے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو ناول کا فن، اردو میں ناول کا فن میں پڑھایا ہوں کہ ناول کے کتنے ترکیبی ہے، کتنے اجزائے ترکیبی ہیں۔ پہلا یہ ہے 4، 5، 6 یا 7۔ کتنا ہے؟ تو اس کا جو رائٹ آنسر اور صحیح آنسر جو ہوگا وہ ہے 3 نمبر، یعنی 6۔ کتنے ہیں ناول کے اجزائے ترکیبی؟ تو 6 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 6۔ اس کا یہی صحیح جواب ہے۔ چوتھا جو ہے، اردو کے سب سے پہلے ناول کا نام کیا ہے؟ امراؤ جان آدا۔ اردو کے سب سے پہلے ناول کا نام کیا ہے؟ امراؤ جان آدا ہے، فسانہ آزاد ہے، یا میرات العروس ہے، یا توبۃ النصوح ہے؟ کون ہے؟ تو اس کا جو رائٹ آنسر ہوگا وہ ہوگا میرات العروس۔ اس کا جو رائٹ آنسر ہوگا وہ میرات العروس ہوگا، جو ڈپٹی نذیر احمد کا ہے، جو 1869 عیسوی میں شائع ہوا ہے۔ یہ ناول کا یہ اردو میں سب سے پہلا ناول ہے۔ اس کے بعد 5واں سوال جو ہے، میرات العروس اور توبۃ النصوح کس کا ناول ہے؟ ڈپٹی نذیر احمد کا ہے، پنڈت رتن ناتھ سرشار کا ہے، یا پھر عبد الحلیم شرر کا ہے، یا پھر مرزا محمد ہادی رسوا کا ہے؟ کس کا ہے؟
میرات العروس اور توبۃ النسوح کس کا ناول ہے؟ ڈپٹی نذیر احمد کا ہے، پنڈت رتن ناتھ، یہ رتن ناتھ تھوڑا غلط ہو گیا ہے، رتن ناتھ سرشار کا ہے، یا پھر عبد الحلیم شرر کا ہے، یا پھر مرزا محمد ہادی رسوا کا ہے؟ اس کا جو صحیح آنسر ہوگا وہ ڈپٹی نذیر احمد کا یہ ناول ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد کتنا؟ 1 نمبر صحیح ہے۔ میرات العروس اور توبۃ النسوح یہ ڈپٹی نذیر احمد کا ناول ہے۔ چھٹا سوال جو ہے، اصغری اور اکبری کس ناول کا کردار ہے؟ اصغری اور اکبری کس ناول کا کردار ہے؟ توبۃ النسوح کا ہے، میرات العروس کا ہے، ابن الوقت کا ہے، یا پھر بنات الناس کا ہے؟ کس کا ہے؟ تو اس کا جو صحیح اور رائٹ آنسر ہوگا وہ کون سا ہوگا؟ آپ اس کو کامنٹ باکس میں ضرور جواب دیں گے، اس کا جواب آپ دیں گے، اس کا جواب آپ دیں گے۔ ساتواں سوال ہے، فسانہ آزاد کس کا ناول ہے؟ فسانہ آزاد کس کا ناول ہے؟ ڈپٹی نذیر احمد کا ناول ہے، یا پھر پریم چند کا ہے، رتن ناتھ سرشار کا ہے، یا پھر عبد الحلیم شرر کا ہے؟ تو اس کا جو صحیح اور رائٹ آنسر ہوگا وہ رتن ناتھ سرشار کا ہوگا۔ کس کا ہوگا؟ رتن ناتھ سرشار، یہ رائٹ آنسر 3 نمبر رائٹ آنسر ہے، 3 نمبر۔ 8واں سوال ہے، آزاد اور خوجی، آزاد اور خوجی کس کا ناول کا کردار ہے؟ کس ناول کا کردار ہے؟ آزاد اور خوجی جو ہے کس ناول کا کردار ہے؟ توبۃ النسوح کا، فسانہ آزاد کا، میرات العروس کا، یا پھر ابن الوقت کا؟ تو اس کا صحیح اور رائٹ آنسر جو ہے وہ فسانہ آزاد کا ہے۔ کس کا ہے؟ فسانہ آزاد، فسانہ آزاد کس کا ہے؟ فسانہ آزاد کا ہے۔ 9واں سوال ہے، ابن الوقت کس کا ناول ہے؟ ابن الوقت کس کا ناول ہے؟ عبد الحلیم شرر کا، پریم چند کا، رتن ناتھ سرشار کا، یا پھر ڈپٹی نذیر احمد کا؟ تو اس کا جو صحیح آنسر ہوگا وہ ڈپٹی نذیر احمد۔ ابن الوقت جو ہے ڈپٹی نذیر احمد کا ہے۔ کس کا ہے؟ ابن الوقت جو ناول ہے ڈپٹی نذیر احمد کا ناول ہے، یہ اس کا رائٹ آنسر ہوگا۔ 10واں سوال ہے، فردوس بری کس کا ناول ہے؟ فردوس بری کس کا ناول ہے؟ عبد الحلیم شرر کا، رتن ناتھ سرشار کا، یا پھر پریم چند کا، یا سجاد ظہیر کا؟ تو اس کا جو صحیح آنسر ہوگا وہ عبد الحلیم شرر، فردوس بری جو ہے عبد الحلیم شرر کا ہے۔ 11واں سوال ہے، ذات شریف اور شریف زادہ کس کا ناول ہے؟ ذات شریف اور شریف زادہ کس کا ناول ہے؟ عبد الحلیم شرر کا ہے، مرزا محمد ہادی رسوا کا ہے، کرشن چند کا ہے، یا پھر پریم چند کا ہے؟ کس کا ناول ہے؟ تو یہ جو ہے ذات شریف اور شریف زادہ یہ مرزا محمد ہادی رسوا کا ہے۔ کس کا ہے؟ مرزا محمد ہادی رسوا کا ناول ہے۔ 12واں سوال ہے، مصور غم کے نام سے کس ناول نگار کو یاد کیا جاتا ہے؟ راشد الخیری کو، پریم چند کو، عبد الحلیم شرر کو، یا پھر مرزا محمد ہادی رسوا کو؟ تو مصور غم جو ہے یہ راشد الخیری کو مصور غم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کا یہی رائٹ اور صحیح آنسر ہوگا۔ اس کے بعد 13واں سوال ہے، جدید اردو ناول کا بانی کس ناول نگار کو کہا جاتا ہے؟ جدید اردو ناول نگار کا بانی کس ناول نگار کو کہا جاتا ہے؟ تو اس کا جو پہلا آنسر دیا گیا وہ نذیر احمد، رسوا، پریم چند، یا پھر کرشن چند؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے پریم چند۔ کون ہے؟ پریم چند۔ پریم چند کو جدید اردو ناول کا بانی
کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد 14واں سوال ہے، گودان کس کا شاہکار ناول ہے؟ کس کا شاہکار ناول؟ گودان کس کا شاہکار ناول ہے؟ پہلا جواب ہے کرشن چند، پریم چند، منٹو، سعادت حسن منٹو، یا پھر سجاد ظہیر۔ تو اس کا جو صحیح جواب اور آنسر ہے وہ ہے پریم چند۔ پریم چند کا یہ آخری اور مکمل ناول ہے، اور گودان جو ہے پریم چند کا شاہکار ناول ہے۔ اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ پریم چند ہے۔ 15واں سوال ہے، میدان عمل اور بازار حسن کس کا ناول ہے؟ میدان عمل اور بازار حسن کس کا ناول ہے؟ راجندر سنگھ بیدی کا، منٹو کا، پریم چند کا، یا پھر کرشن چند کا؟ تو جو میدان عمل اور بازار حسن، اس کا جو رائٹ آنسر ہوگا وہ ہے پریم چند۔ کون ہے؟ پریم چند۔ اس کا یہی صحیح جواب ہے۔ 16واں سوال ہے، لندن کی ایک رات کس کا ناول ہے؟ پریم چند کا، سجاد ظہیر کا، قرۃ العین حیدر کا، یا پھر قاضی عبدالستار کا؟ تو اس کا جو صحیح آنسر ہوگا وہ لندن کی ایک رات کس کا ناول ہے؟ تو اس کا جو صحیح آنسر ہوگا وہ سجاد ظہیر کا ہوگا۔ کس کا ہوگا؟ سجاد ظہیر کا۔ 17واں سوال ہے، سجاد ظہیر کا ظاہر لکھا گیا، وہ یہاں پر ظہیر ہونا چاہیے تھا۔ سجاد ظہیر، یہاں پر ظاہر ہے، اس کو صحیح کر لیں گے۔ سجاد ظہیر کا تعلق کس تحریک سے؟ علی گڑھ تحریک سے، ترقی پسند تحریک سے، یا پھر وہابی تحریک سے؟ تو سجاد ظہیر کا جو تحریک سے تعلق ہے، تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ترقی پسند تحریک سے سجاد ظہیر کا تعلق ہے۔ لیلا کے خطوط کس کا ناول ہے؟ لیلا کے خطوط کس کا ناول ہے؟ قاضی عبدالغفار کا، قاضی عبدالستار کا، یا پھر سجاد ظہیر کا؟ تو اس کا رائٹ اور صحیح آنسر ہوگا قاضی عبدالستار کا، لیلا کی خطوط۔ 19واں سوال ہے، عصمت چغتائی کے ناول کا نام کیا ہے؟ عصمت چغتائی کے ناول کا نام کیا ہے؟ آگ کا دریا، ٹیڑھی لکیر، میرے بھی صنم خانے میں، یا آنگن؟ تو عصمت چغتائی کے ناول کا جو نام ہے، یعنی 19واں سوال کے جو صحیح جواب ہے وہ ہے ٹیڑھی لکیر۔ آگ کا جو دریا ہے یہ قرۃ العین حیدر کا ہے۔ کس کا ہے؟ قرۃ العین حیدر، قرۃ العین حیدر کا ہے۔ میرے بھی صنم خانے میں، یہ بھی قرۃ العین حیدر کا ہے۔ آنگن کس کا ہے؟ تو آنگن جو ہے خدیجہ مستور کا ہے۔ کس کا ہے؟ خدیجہ مستور۔ تو عصمت چغتائی کے ناول کا نام ٹیڑھی لکیر ہے۔ 20واں سوال اور آخری سوال یہ ہے کہ آگ کا دریا کس کا شاہکار ناول ہے؟ عصمت چغتائی، قرۃ العین حیدر، خدیجہ مستور، یا پھر جیلانی بانو؟ سوال پھر سن لے، آگ کا دریا کس کا شاہکار ناول ہے؟ عصمت چغتائی کا، قرۃ العین حیدر کا، یا پھر خدیجہ مستور کا، یا جیلانی بانو کا؟ اس کا جواب آپ کامنٹ باکس میں ضرور دیں گے۔ تو یہ معروضی سوال 20 تھے جو امتحان کے تعلق سے بہت ہی معاون ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ چند سوالات ہیں اور جن کو میں آپ کے سامنے حل کروایا ہوں، تو انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔